أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. गुज़श्ता दर्स में हम लोगों ने अस्हाबे कहफ के मुतालिक पढ़ना शुरू किया था कि अस्हाबे कहफ को किस तरह वो लोग अपने लोगों से निकले, ईमान उनके दिलों के अंदर आया, उनके लोग कैसे बुत परस्त लोग थे। उस वक़्त का जो मलिक था जालिम आदमी था, तौहीद परस्त ईसाई उनको मारा करता था, उन पे जुल्म सितम हुआ करता था। उस वक़्त ईसाइयत में तस्लीस का अकीदा मौजूद नहीं था। ये उस वक़्त का वाक़या है अस्हाबे कहफ का। उस वक़्त सिर्फ दो चीजें थी, जैसे कि इस्लाम के शुरू का जमाना या इस्लाम के मामले में है, या तो इस्लाम है तौहीद है या गैर तौहीद है, गैर इस्लाम है शिर्क है। उस वक़्त यही मामला था।
بتوں کی عبادت والا معاملہ یا پھر توحید والا معاملہ. تسلیس کا عقیدہ بعد میں آیا اور وہ شروع اس طرح ہوا کہ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کی یا لوگوں کے اندر یہ بات بننا شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے یا پھر خدا کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ آگے سلسلہ چلنا شروع ہوا جس کے اندر پھر ایک تسلیس کا عقیدہ پیدا ہوا. تو یہ لوگ، یہ لڑکے جو تھے، فتیۃ آمنوا بربہم، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جوان لڑکے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. علیحدہ کرنے سے پہلے ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو انہوں نے ضرور پورا کیا. اس ذمہ داری کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ والا کام وہ ضرور کر گئے. جب ایمان لے کر آئے تو ان لوگوں کی بات ہوئی پھر اپنے ملک سے جو کہ دقیانوس کے نام سے تھا، اس سے بات ہوئی ان لوگوں کی، اور ان لوگوں نے اپنا موقف سامنے رکھا کہ ہمارا یہ موقف ہے، آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں اس چیز سے، اس عقیدے سے جو بھی بت پرستی والا معاملہ ہے ہم اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ہمارا علیحدہ ہونے کی وجہ یہ والا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ وحدانیت کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک اللہ کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، مستحق اور معبود وہی ہے. اس کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا، جب وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو کے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ہؤلاء قومنا، یہ اس میں اشارہ ہے، ہؤلاء یہ سارے لوگ، قومنا جو کہ ہماری قوم ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا ہے یا انہوں نے لے لیا ہے، من دونہ آلہہ، ہی کی ضمیر من دونہ اس کے علاوہ، یہ اس جو ہے یا ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. من دونہ آلہہ، کیونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی بات چلتی آ رہی ہے سیاق و سباق کے اندر، پیچھے سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو طاقت عطا کر دی، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. یہاں پر امر بالمعروف والا کام کیا انہوں نے، نیکی کا حکم دیا. جب وہ خود ایمان لے کر آئے تو وہ ذمہ داری ضرور پوری کی کہ لوگوں کو بتایا اس نیکی کے بارے میں. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اے لوگو، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے لوگو، ہمارا رب وہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس کی عبادت جو ہے وہی ہے جو الہ ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا، کیونکہ رب کا ذکر پیچھے ہو چکا تھا تو وہی چل رہا ہے. من دون ہی، اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. جب انہوں نے دعوت کا اور تبلیغ کا کام کیا، ذمہ داری اپنی ایک نبھائی، دعوت کی اور تبلیغ کی، اسلام لانے کے بعد یا پھر توحید کو قبول کر لینے کے بعد وہ ذمہ داری نبھائی، تو وہ پھر آپس میں کہنے کے تبصرہ کر رہے تھے کہ بھائیو یہ ہے وہ ہماری قوم، ہؤلاء قومنا، انہوں نے غلطی کیا کی ہے؟ اتخذوا من دونہ آلہہ. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں، انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ. اس کے بعد کہتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ہمیں یہ شاید ہمیں کوئی ایسی دلیل، سلطان دلیل کو کہیں گے یہاں پر، کوئی دلیل، کوئی واضح دلیل بیان لے کر آئے ہمارے پاس. یا تو ایسا ہو کہ ہمارے پاس کوئی واضح بیان اور واضح دلیل لے کر آئے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کرنا ٹھیک ہے. اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. تو دلیل تو یہ ہمارے پاس تو دلیل ہے، ان کے پاس دلیل ہو جو اپنے کیے کی، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں اس کی دلیل ان کے پاس ہو. ان کے پاس وہی بات ہے جو قریش مکہ والا معاملہ تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سامنے رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کس لیے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، سارے معاملات. ان لوگوں کی طرف سے دلیل کیا تھی؟ اپنے عقیدے کی. کفار مکہ کی طرف سے صرف یہ دلیل تھی، انا وجدنا آبانا علی امت، ہم نے اس عقیدے پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اور جب ابو طالب کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ابو طالب قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے ابو طالب آپ بستر مرگ پہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، بس صرف ایک دفعہ، یہ آپ کا آخری عمل ہوگا. اس کے بعد آپ پتہ نہیں جیتے ہیں نہیں جیتے، جیئیں گے تو پھر اسلام پہ آگے عمل ہوگا، لیکن اگر نہیں جیئیں گے تو یہ ایک آخری ایک اچھا عمل ہوگا جس میں آپ اپنی طرف سے تمام معبودات سے اپنا ذمہ صاف کر جائیں گے، اپنے آپ کو اس عقیدے سے پاک کر جائیں گے. صفوان، امیہ بن خلف اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، عقبہ وغیرہ، ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کلمے کو حجت بنا کے رکھ دوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، ان کو جنت میں لے جائے، سفارش کروں گا میں آپ کی. وہی ابو جہل اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ابو جہل یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ کیا اپنے باپ دادا ترغب عن ملت عبد المطلب، عبد مطلب کی ملت اور اس کے دین سے بے رغبت ہو کے جاؤ گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. کوئی دلیل نہیں تھی، صرف غیرت دل آ رہا تھا وہاں پہ بیٹھ کے، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا، کوئی خاص مقصد نہیں تھا اس کا. اس کی بلا سے کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا، ابو جہل کو اس کو کیا لگے، لیکن اس کا مقصد صرف ایک تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیا، ان کو تکلیف دے دی ہے، ان کے یہ سب سے محبوب چچا ہے، ان کو میں نے تکلیف دے دی ہے، وہ میں کس طرح پہنچاؤں؟ یہ ایمان روک کے، یہ ایمان نہ لے کے آئے، یہ ساری زندگی تکلیف میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اس کے بارے میں قسم کھائی میں 70 مرتبہ استغفار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، یا 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کرے جو کفر کی حالت میں مرا. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گے. جو کفر کی حالت میں گیا، جو اللہ تعالیٰ کا انکاری یا اللہ تعالیٰ کے شریک کے عقیدے کو رکھتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اس کے لیے یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کوئی استغفار نہیں کرنے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دلیل کوئی لے کے آؤ، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کوئی دلیل لے کر آئے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس کے بعد انہوں نے یہی بات ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا ظلم کس نے کیا یا جھوٹ. ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، افترا کر لیا جائے. افترا کہتے ہیں کہ کوئی جھوٹ باندھ لینا، کوئی بات گھڑ لینا، کوئی بات گھڑ کے جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دی جائے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے فلانے کو بھی طاقت دی ہے، اور فلانے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، فلانے کو یہ کیا ہے، فلانا معاف کروا سکتا ہے یا فلانا دے سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی بات، بالکل یہی بات جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال پہلے ہو رہی ہے، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200-250 سال کے وفات کے 200-250 یا اوپر اٹھ جانے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان جانے کے 200 یا 250 سال بعد کی بات ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ، یہ اس وقت بات ہو رہی ہے. اور بالکل اسی طرح اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور کفار مکہ کے ساتھ سامنے بالکل آپ لا کے بالکل رکھ سکتے ہیں. یہی بات کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ان لوگوں کو یہی بات کہتے رہے کہ اے لوگوں، یہ تو ظلم ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، جو عبادت کرتے ہو، کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، محمد ہم تو جو ہے صرف ان سے قربت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی شرک ہے. ان کے ذریعے قربت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہارے قربت حاصل کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سیدھا مانگے. تو بالکل اسی طرح کا مکالمہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ملے گا. جو اصحاب کہف اور ان کے جو بت پرست ملک تھے اور ان کے ملک کے ساتھ میں جو چلنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کے درمیان وہ مکالمہ تھا. اور وہ آپس میں پھر اس طرح کا تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھو، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے اور بات دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے شریک اپنے لیے اختیار کر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے میرے قریب ہونا ہے تو اس کے ذریعے میرے قریب ہو. اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے آپ کو ایسے رکھ لیا کہ مانگ رہا ہے تو میرے سے مانگو. سب سے بہترین اخلاص یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب انہوں نے کنارہ کشی کر لی، جب انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جو عبادت کرتے تھے، إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کی. جب وہ علیحدہ ہو گئے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ وہ علیحدہ ہو گئے، یعنی اس عقیدے کے ساتھ وہ علیحدہ ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ گیا. یہاں پر یہ والا حکم اعتزال کا حکم تھا. انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اب علیحدہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو ایک خطہ اور ایک پلان دے دیا کہ اچھا اب علیحدہ ہو رہے ہیں آپ، تو اس انداز سے علیحدہ ہو. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ بات یا الہام کر دیا ان کو کہ کہف کی طرف چلے جائیں. اوا کا مطلب ہوتا ہے لپکنا کسی چیز کی طرف، کسی جہت کی طرف ہو کر اس چیز کی طرف دوڑ کے جانا. تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار، کہف غار کو کہتے ہیں، کہف کی طرف چلے جاؤ. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ کے لیے پھیلا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ لیں گے اپنی رحمت کے اندر. یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ بات پچھلی آیات کے اندر آئی جب انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہی کہ اللہ تعالیٰ، یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب، یہ بلکہ آگے آئے گا. انہوں نے دعا کی کہ نہیں، بلکہ پیچھے ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمیں اپنی اب رحمت نصیب فرما، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، رحمت کے اندر لے کے آ جا، ہمارے اوپر رحمت اپنی برسا. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ایمان لانے کے بعد ذمہ داری اس کو مکمل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آتا ہے، کہتے ہیں ہم ایک بات جب جو سیکھتے اس بات کو پھر اس پر عمل کرتے اور اس کو آگے بھی پہنچاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے کوئی چیز سیکھی، اچھی طرح اگر سیکھی ہے تو بلغوا عنی، اس کی تبلیغ کرو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس چیز کی وہ تطبیق کر کے چلے گئے، عمل کر کے چلے گئے اس چیز پر. انہوں نے دعوت دے دی، لوگوں کو بتا دیا. جب لوگوں کو بتایا تو ملک نے کہتے ہیں حکم دیا کہ ان کو برہنہ کر دو، ان کے کپڑے چھین لو ان سے اور ان کو جلا وطن کر دو. دیکھتے ہیں یہ کب تک اپنے اس عقیدے پر اور اپنے اس ایمان پر برقرار رہتے ہیں. پریشانیاں آتی ہیں جب انسان ایمان کا اس انداز سے اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر امتحان لیتے ہیں اس ایمان کا، ان لوگوں کے اسلام کا، ان لوگوں کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ گمان کر لیا ہے ایک انسان نے کہ یترک، وہ چھوڑ دیا جائے گا، کس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سدى، بالکل بے بہار.
اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی، اس کو کوئی احکامات نہیں اس کے اوپر ہوں گے جن پر اس نے عمل کرنا ہے، اس کے کوئی اوامر نہیں ہوں گے جن کو اس نے قبول کرنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کو اس نے رد کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے ان چیزوں کو کرنے سے۔ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بالکل ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کر کے بس چھوڑ دیا، جو کرنا ہے کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہدف دیا، گول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر بھی پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگ کے آگے انہوں نے اپنا عمل کیا اور دعوت بھی دے دی، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دے دی، بنا دعوت دیے وہ نہیں گئے وہاں سے۔ جب دعوت دے دی، ان کے اوپر پریشانی آئی، جیسے ہی دعوت دی اسی وقت پریشانی آئی، ان کے کپڑے لے لو، ان سے سب کچھ لے لو، ان کو جلا وطن کر دو، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ لوگ جلاوطنی میں رہتے ہیں، آئیں گے واپس آئیں گے۔ لیکن ان کا سبحان اللہ ایمان اتنا تھا کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے آ۔ اللہ تعالیٰ سے جب اتنا ایمان، پختہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی تب تک انتظار کیا جب تک وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ کھڑے ہو کر انہوں نے کام شروع نہیں کیا۔ کبھی کبھار بالکل آخری حد تک لے جا کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں تک چلے گا معاملہ۔ رحمت ان کی نازل تب ہوئی جب وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کام اور عمل شروع کیا، اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تب ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ بھی دی ان کو، ینشر لکم، میں ہر جگہ رحمت ہی رحمت تم لوگوں کے لیے کر دوں گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم، یعنی اللہ تعالیٰ تیار کر دیں گے تم لوگوں کے لیے، من امرکم، تم لوگوں کا امر، تم لوگوں کا معاملہ، مرفقہ، بڑا سیدھا سیدھا تیار کر دیں گے، آسان کر کے تیار کر دیں گے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا معاملہ، بالکل آسان کر کے رکھ دیں گے۔ دیکھیں کس کو اس کا اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تو اس انداز سے مدد کریں گے، ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ انسان جس چیز کو ناممکن سمجھتا ہے، سوچ نہیں سکتا کہ یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کی مدد کی۔ اور وہ مدد کیا تھی کہ وہ جب کہف کے اندر گئے، جب وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے، اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، فتنے سے دور چلے گئے، فتنے سے بھاگ گئے۔ یہاں پر یہ بھی پوائنٹ آتا ہے جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے، بڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب فتنہ ہو، انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کر دینے کے بعد فتنے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر کبھی اطمینان نہیں ہے کہ کب میں اسی فتنے کے اندر پڑ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال احدکم غنما، قریب ہے، ایسا وقت آ جائے گا کہ تم لوگوں میں سے تم لوگوں میں سے کسی کا مال، سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو اتنا بہترین ابھی نہیں سمجھا جاتا۔ بڑی چیزوں کو، گاڑیوں کو، مکان کو، زمین ہے اور فلانا ہے اور پراپرٹیز ہے اور ان چیزوں کو، لیکن سب سے بہترین مال غنم، بکریاں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنم کیوں کہا؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع بها شعف الجبال، وہ ان بکریوں کو لے کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا لوگوں کو۔ کس وجہ سے چھوڑے گا؟ فرماتے ہیں وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ، اور ایسی جگہ جہاں پر پانی گرتا ہو، جہاں پر پانی ہو، اور دور پہاڑوں کے اندر وہ چلا جائے گا۔ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنِ، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے فتنے سے دور بھاگے گا، جیسے کہ ان نوجوان لڑکوں نے کیا، ان فتیہ جو تھے انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد سمجھا اور پھر سمجھایا بھی لوگوں کو، اس وہ والی ذمہ داری بھی پوری کی۔ جب وہ ذمہ داری پوری کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور بالکل آخر تک اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ان لوگوں کا ایمان یہ
تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کو پھر کہا کہ بھئی میری رحمت تم لوگوں کے ساتھ ہوگی، جاؤ چلے جاؤ کہف کے اندر ایک غار ہے، جاؤ غار ہے اس غار کے اندر جا کے پناہ لے لو۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اس غار میں ہونے والا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین رحمت تھی ان کے لیے کہ وہ اس غار کے اندر گئے، غار کے اندر جا کے آرام سے بیٹھے، اس فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا جس فتنے سے ان کو ڈر تھا کہ ہمارے دل شاید اس کو برداشت نہ کر سکے، شاید واپس اس فتنے کے اندر چلے جائیں گے۔ اس طرح کے فتنے سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور آج کا زمانہ ہے وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں یہ حدیث بالکل بڑے اچھے طریقے سے آ سکتی ہے کہ سب سے بہترین مال انسان کا بھیڑ بکریاں ہوں گی۔ کیوں بھیڑ بکریاں ہوں گی؟ اس کے بارے میں محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھیڑ بکریوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کیونکہ یہ آسان ہے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ رہنا مشکل نہیں ہے، اور پھر یہ اپنے آپ ان کے اندر ولادت کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اور ان کے دودھ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وہ جو دور پہاڑ میں چلا جائے گا وہ ان کے گوشت سے فائدہ اٹھائے گا، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے بھی رہیں گے، ان کی پیدائش کا معاملہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد اگر سردی ہے تو انہی کی اون سے ہم اپنی جو اپنے کمبل ہے اور اپنی جیکٹس ہے اور انہی کی جو ہے وہ کھالوں سے بنتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھال لے گا، پورا ایک پیکج ہے لائف کا اگر صرف انسان کے پاس بھیڑ بکریاں ہو، گول انسان کا ہدف یہ ہو میں نے اللہ تعالیٰ پر میں نے اپنا ایمان رکھنا ہے، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر سے نہ ہٹے، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ انسان کے ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کے زمانے کی یا آج کی سوچ مختلف ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایمان سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے۔ جو اس چیز کو پس پش ڈالتا ہے اپنی ہی زندگی میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ کرا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب وقت گزر گیا، وقت نکل چکا ہے۔ آج کی جو لڑائی ہے، خاص طور پہ آج کی لڑائی، وہ ایمان اور مال کی لڑائی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمارا زیادہ رجحان مال کی طرف جاتا ہے، ایمان کی طرف کم جاتا ہے۔ کم لوگ ہیں جن کا رجحان ایمان کی طرف جاتا ہے۔ ایمان کی طرف رجحان جائے گا تو اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، جو انسان دنیا سے بے دل ہو جائے گا، بے دل ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ وہ ایمان اور اللہ کی طرف جا رہا ہے نا۔ مسلمان کے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ برائی کی طرف یا پھر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس سے بے دل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یأتیہ الدنیا وہو راغبۃ عنہا، وہ اس سے بے دل ہو کے اللہ کی طرف جائے گا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اتنی دنیا لے کے آئیں گے، اتنی دنیا لے کے آئیں گے، لیکن اس کو اس دنیا کی رغبت ہی نہیں ہوگی۔ اصل بات ہی یہ ہے۔ یہ جو نو مسلم ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں، ان سے پوچھے ان کے لیے کس چیز کے اندر زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ کوئی مادی وسائل حاصل کرنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ خاص طور پہ ان کے جو امراء اسلام قبول کر رہے ہیں آج کل، مادی وسائل کو حاصل کرنے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا ان احساس والی چیزوں میں زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ یہ جو ایمانی چیزیں ہیں ان کے اندر زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ اپنی زبانی بتائیں گے کہ ہمیں کسی گاڑی، کسی زمین، کسی گھر، کسی بڑے بزنس کو حاصل کرنے سے میں اب خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اب خوشی اللہ تعالیٰ سے قربت میں ہوتی ہے، خوشی مسجد میں جا کے بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ اپنی زبانی خود بتائیں گے وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ ہم چونکہ پہلے سے ہی اسی کے اندر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ والی ایمان والی جو زاویہ ہے اس سے دور بھاگ کے وہ مال والے زاویے کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا اور بہت مال آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال دے دیتے، جتنا بھی مال ہوتا۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں
ان کے پاس اموال آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چیز تھی کہ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. اس دنیا کے ساتھ اگر رکھیں گے تو ایمان پھر ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے. یا تو انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان بہت طاقتور رکھنا، اگر تو مجھے دنیا بھی دے رہا ہے یا مجھے چاہیے دنیا یا اللہ، لیکن ایمان بہت طاقتور رکھنا. اس کے ساتھ انسان ایک چیز ذہن میں رکھے کہ انسان کا پھر حساب و کتاب ضرور ہوگا. وہ 50,000 سال والی جو چیز ہے نا، جو فقراء ہوں گے، اس امت کے فقراء اغنیاء سے اتنے زمانے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی جو اغنیاء ہوں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان سے حساب و کتاب چل رہا ہوگا. اس دنیا میں ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، فلانی چیز حاصل کر لے، فلانا حاصل کر لے، فلانا ہی لے لے، فلانا ہی کر لے. قیامت کے دن ہم اسی چیز پہ نادم ہوں گے کہ اس چیز پہ خوشی کیوں ہوتی تھی. ہمیں خوشی تو اللہ تعالیٰ کے قربت کی ہونی چاہیے تھی. تو جو فتیہ تھے، یہ جو جوان لڑکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی رحمت کے اندر اللہ تعالیٰ لے کر گئے. اس غار میں جاتے ہیں، غار کے اندر جا کے آرام کا ارادہ کرتے ہیں کہ بھائی اب ہم سو جائیں گے. آرام کرتے ہیں تو وہ ایسا طویل آرام اللہ تعالیٰ نے کرایا، اس طرح کا آرام اللہ تعالیٰ نے کرایا جو ممکن نہیں ہے کسی انسان کے مطابق. اگر کرنا بھی چاہے تو وہ ممکن نہیں ہے. کیسے وہ جسم وہاں پہ رہے، کیسے اس جسم کو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اس جسم کی ساری پوری کرتے رہے. یہ تمام معاملات کیسے چلتے رہے؟ انسان کی عقل سے باہر ہے یہ تمام چیزیں، کیونکہ انسان کی کھانا انسان کی حاجت ہے. وہ کیسے اس حاجت سے تنگ ہو کر اٹھے نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، پورا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معاملہ سسٹم بنا کے رکھ دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، ان کے جو کہف ہے، ان کا جو غار ہے، اس سے کھسکتا ہوا، ذات الیمینی، دائیں طرف کھسکتا ہوا نکل جاتا ہے. یعنی سورج کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اتنی نہیں دی کہ پوری تمازت اور پوری گرمائش کے ساتھ وہ ان کو پہنچے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے. اس چیز سے علماء نے ایک بات اخذ کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی، یہ فرمایا کہ ان کا غار میں دائیں طرف سے سورج نکلتا، طلوع ہوتا اور بائیں طرف غروب ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا غار شمال کی طرف تھا. اگر ان کا غار غرب کی شرق کی طرف ہوتا تو پوری کی پوری دھوپ ان کو آتی، آدھا دن پوری دھوپ آتی اور آدھا جو تھا وہ بالکل کچھ بھی نہ ہوتا. اور اگر دوسری طرف ہوتا تو سویر والی دھوپ ان کو نہ ملتی، شام والی ملتی، اور معاملہ برابر نہ رہتا. لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا جو باب تھا، دہانہ تھا، وہ شمال کی طرف تھا. دائیں سے شرق سے نکلتا اور غرب میں جاتا، اور تھوڑی دھوپ اندر جاتی، جتنی دھوپ کی ضرورت تھی، حاجت تھی. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غار کی دوسری طرف کچھ سوراخ تھے جن سے اس جہت پر جتنی سورج کی روشنی کی ضرورت اور گرمائش کی ضرورت ہوتی وہ وہاں سے آ جاتی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سوراخ بھی اس لیے رکھے تاکہ جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے وہ مکمل پوری پوری ان کو پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے آرام سے سلا دیا ان کو وہاں پر. مفسرین نے کہا تقریباً 200 سال کے قریب وہ سوئے رہے وہاں پر، اس جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد بھی فرمایا ہے، اور پہلے ہم یہ والی آیت پڑھ لیتے ہیں کہ تجاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ دائیں طرف سورج آتا اور کھسکتا ہوا نکل جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا، تقرضهم ذات الشمال، شمال کی طرف سے ان کو دھوپ دیتا ہوا بس نکل جاتا. آہستہ آہستہ نیچے ہوتا تو شمال کی طرف سے دھوپ دیتا ہوا نکل جاتا. اس غار کے اندر جتنی اس سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی وہ مکمل ضرورت کر کے پوری ان کی کر کے جاتا سورج.
اور اس کی جو کیا وجہ کیا ہے، یا کیا اس کی وجہ، کس کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا، اس کی جہت کی وجہ سے رکھا. جو اس کی جہت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی کہ شمال کی طرف اس کا دہانہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے برابری کے ساتھ، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کو انہوں نے مانگا تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لوں گا. رحمت کیا تھی؟ رحمت یہ تھی کہ ایک ظالم ملک جو کہ ان کو مارنا چاہتا تھا، جو کہ ان کو دین سے ہٹانا چاہتا تھا، ان کے دین میں فتنہ ڈالنا چاہتا تھا، ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پہ ان کی حفاظت فرما دی. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. سب سے آسان چیز اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی. فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، فجوہ کہتے ہیں کہ درمیان کا وسیع جو کیا نام ہے زمین ہو یا وسیع ایریا ہو، اس کو فجوہ کہا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، درمیان میں غار کے جو وسیع زمین تھی اس پر وہ سو رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو ہے یہ معجزے ہیں، دلائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہدایت یافتہ ہوگا، وہی. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا دوست کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتے ہیں. انسان اپنی بس خواہش کا اظہار رکھے، انسان اپنے دل کو طاقتور رکھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں رہنا چاہتا ہوں اس چیز پر. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی طاقت دکھاتا ہے اس چیز کے اندر، کتنا ثابت قدم رہتا ہے اس چیز کے اندر. وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ثابت قدم. جو ثابت قدم نہیں رہنا چاہتے اللہ تعالیٰ بھی نہیں رکھتے ان کو ثابت قدم، اللہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت بنا دے، اس کا دل بنا دے. ورنہ یہی ہے جو ثابت قدم رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنا یہ ثابت قدم رہتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لانا چاہے لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اس کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ڈھونڈتے ہوئے آئے، ایمان ملا، اسلام ملا. سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چلے، مختلف پادریوں کے پاس ہوتے گئے، جاتے جاتے یہاں تک کہ آخر میں غلام بنے، اور اس پھر وہاں سے غلام سے آزاد ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نے مل کے آزاد کروایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سنی. حضرت سلیمان فارسی نے فرماتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں اس اپنے مالک کی کھجور پہ تھا اور کھجوریں اتار رہا تھا. درخت سے مجھے آواز آئی، اس نے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے ایک بندہ ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور فلانی فلانی زمین پہ ہے. کہتے ہیں میرے سے انتظار ہی نہیں ہوا، میں نے درخت کے اوپر سے چھلانگ مار کے نیچے آیا. میں نے کہا کیا بات کی آپ نے؟ اس نے مجھے تھپڑ مار کے کہا کہ واپس چڑھ جاؤ اوپر، تم کس کیا بات کر سننا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں پھر تشویش پیدا ہوتی گئی دل کے اندر. پھر کھجوریں لے کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو کے ایک وہ لمبا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھی، ساری علامات دیکھی. آخری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دیکھنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، جان گئے کہ یہ میری مہر دیکھنا چاہتا ہے. اپنی چادر پیچھے کر دی، ایمان لے آئے، رونا شروع کر دیا، اس مہر کو دیکھا اور بہت روئے. پھر اس کے بعد آزادی کا معاملہ ہوا ان کی اس غلامی سے. حالانکہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے. جب اپنے گھر سے نکلے تو غلام نہیں تھے، آزاد تھے. لیکن صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کی وجہ سے اپنے ہی باپ نے گھر کے اندر ان کو جکڑ کے رکھ دیا تھا. پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن صحیح عقیدے کی وجہ سے اپنے باپ نے ہی زمین تنگ کر دی اور وہاں سے نکلے. اور جب ہدایت کا راستہ اس ٹھان لی کہ میں ڈھونڈوں گا ہدایت، اللہ تعالی نے ہدایت دلوائی. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے. چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں کہ اس کو اگر جاننا ہے تو اس کو جانو کہ یہ میرے خاندان کا فرد ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا بنا لیا، چھوٹی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے آتے گئے، ہجرت کر کے مکہ سے نکلتے گئے۔ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، ایک اللہ ہے ہمارا رب۔ اپنے سارا مال اور خاندان اور سب کو چھوڑتے ہوئے پیچھے گئے، لیکن ہجرت کی ان لوگوں نے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کے لیے نکلے، بنو مخزوم سے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ بنو مخزوم بڑا طاقتور قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ اصل میں ان کے پاس قریش کا ڈیفنس جو جتنا بھی تھا، دفاعی معاملات بنو مخزوم کے تھے۔ تو جس کے پاس دفاعی معاملات ہوتے ہیں وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بنو مخزوم کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت تھی۔ حضرت خالد بن ولید بنو مخزوم سے ہے، مخزومی ہے حضرت خالد بن ولید۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچوں کی تربیت ہی شروع سے جنگ پہ اور تلوار بازی پہ اور کس طرح کرنا ہے، معاملات کیسے دیکھنے ہیں، شروع سے کمانڈرز ان کے ہوتے، فوجیں بنو مخزوم سے ہوتی، تو بڑی عزت تھی ان کی اور بڑا اعلیٰ مرتبہ تھا ان کا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم سے تھے، نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے۔ کچھ مخزومیوں نے دیکھ لیا، اپنے قبیلے کے لوگوں نے دیکھ لیا، آ کے پکڑ لیا، سلمہ کو پکڑ لیا اور ان کی بیوی سے کہا کہ بھئی اس کو اتار دو۔ سلمہ کہتے ہیں چھوٹے سے تھے بالکل، پکڑ لیا، چھین لیا سلمہ کو۔ کدھر جاتے ہو؟ پکڑ لیا ہے، اب جھوٹ تو نہیں بولنا۔ مدینہ جاتے ہیں، جانا ہے تو جاؤ، اکیلے جاؤ، بچے اور بیوی کو چھوڑ کے جاؤ گے۔ بچہ لے لیا، ماں کی ضرورت ہے، بنا ماں کے بچے کو کیسے پرورش کریں گے؟ اس وقت بیٹوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، نہیں بیٹے ہیں ان کو جنگجو بنائیں گے، یہ ہمارے وارث ہوں گے، ہمیں مال کما کے دیں گے اور ہمارا مال انہی کو جائے گا، ہمارے خاندان کا نام کریں گے، فلانا فلانا بہت ساری چیزیں۔ تو بیٹا نہیں نہیں نہیں، یہ بیٹا کیسے لے کے جا رہا ہے؟ ہم سے ہمارے خاندان کا بیٹا لے کے جا رہا ہے۔ ابو سلمہ چلے گئے، اتارا بیوی کو انہوں نے اتارا، بچہ اللہ تعالیٰ کے لیے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے۔ پسند نہ کیا کہ اب میں واپس جاؤں، ہجرت کی نیت سے نکلا تھا، اب میں ہجرت کو نامکمل چھوڑ کے واپس چلا جاؤں کیونکہ میری بیوی کو اور بچے کو پکڑ لیا ہے۔ حالانکہ شاید اگر یہ کرتے ہیں تو بات اتنی نہ ہوتی، اللہ کے نبی بھی شاید سمجھ لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور نیت یہ ہوتی کہ اچھا میں پھر بعد میں نکل جاؤں گا۔ لیکن جب نکلے تو پسند نہ کیا کہ میں واپس جاؤں، اور پوری ہجرت کی۔ اس کے بعد اگلے سال بیوی کو بھیجا، بچے کو نہیں بھیجا، ماں کو بھیج دیا، بچے کی ماں کو بچہ نہیں دیا۔ پھر لوگوں نے، قریش کے ہی لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھئی کیوں ظلم کرتے ہو، اس بچے کی کیا غلطی ہے، دے دو واپس بچے کو۔ سال لگے، سالوں لگے واپس جمع ہونے میں، یہ چھوٹی چیز نہیں تھی۔ غزوہ بدر ہوتا ہے تو اپنے ہی لوگوں سے، وہی چہرے تھے جن کو جانتے تھے، جن کے ساتھ تھے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، وہی لوگ تھے، چہرے جانتے تھے، لیکن کوئی دل کے اندر ٹھہراؤ نہیں آیا یا رکے نہیں، ٹھہر نہیں گئے کہ بھئی یہ تو اپنے ہے، تھوڑا سا سوچ لیں کہ تھوڑی لڑائی کرے نہ کرے، چل پڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نام پہ معاملہ تھا سارا، بڑھ گئے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابیاں دکھائی ان کو، 300 تھے، 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دکھائی ان کو۔ غزوہ احد میں پہلا معاملہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دکھائی، بعد میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس پر تعمیل نہ ہوئی تو ان کو پھر کچھ ناکامی دیکھنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس پر عمل کرتا ہے، کتنا میرے احکامات پر چلتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور آگے لے کر آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے فرمائی ان کی، اور تم گمان کرو گے ان کو ایقاظاً، کہ وہ جاگے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ بڑا ہیبتناک منظر ہوتا ہے اسے، کہ انسان بالکل حرکت نہیں کر رہا، بیٹھے ہیں انسان، آنکھیں کھلی ہیں لیکن کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ کسی آنے والے نے دیکھا، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں تو اس نے بھی مجھے دیکھ لیا ہوگا، حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ ان کو گمان کریں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سوئے ہوئے ہیں اصل میں۔
وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ان کے لیے مسخر کر دی، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹتے ہیں، ذات الیمینی، ایک دفعہ دائیں، وذات الشمالی، پھر بائیں طرف ان کو پلٹتے ہیں، یعنی کروٹ دیتے ہیں، ہم ان کو کروٹیں دے رہے ہیں، نیند کے اندر وہ سو رہے ہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے بعد ایک کروٹ آتی، 6 مہینے کے لیے ایک طرف سوتے اور 6 مہینے کے لیے ایک طرف سوتے۔ جو بھی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ مہیا کر کے رکھا۔ سلف میں سے کچھ مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ایک طرف ہی لیٹے رہتے، اکلت اجسادہم الارض، ان کے جسموں کو زمین کھانا شروع کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ان کے لیے مہیا کر کے رکھی کہ ان کا وہ کروٹ بھی بدلتے رہے، اور ان کا اس طرح جاگتے رہنا، یہ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ کوئی قریب نہ آئے، تاکہ وہاں پر ایک ہیبت طاری رہے، ایک خوف طاری رہے، اور فعلاً ایسا خوف طاری رہا، ایسا خوف طاری رہا کہ کوئی بندہ اس غار کے قریب نہ جاتا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، لیکن کوئی اس غار کے قریب نہیں جاتا، کوئی جاتا تو وہاں سے بھاگ جاتا۔ پھر اس کی ایک اور بھی وجہ تھی، وہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ، اپنے ہاتھوں کو ایسے آگے ڈال کے بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ ایک زندہ کتا بیٹھتا ہے رکھوالی کے لیے، اس انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی سو رہا تھا لیکن اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کھلی ہوئی آنکھیں اس لیے کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی یہاں پہ تو کوئی ڈاکو واکو ہیں اور ان کا یہ کتا ہے، ہم یہاں سے بھاگ جاتے، لوگ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے۔ ایک ہیبت ناک منظر وہاں پہ پیدا ہو چکا تھا، بن چکا تھا ایک منظر ایسا کہ کوئی قریب ہی نہیں جاتا کہ بھئی دیکھیں یہ کون ہے، کس طرح ہے۔ کوئی اتنا خوف آتا، اتنا خوف آتا، جو قریب آتا بھی وہ اس سارے منظر کو دیکھ کے چلا جاتا۔ بھیڑیے کے بارے میں آتا ہے کہ بھیڑیا اپنی ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایک آنکھ ایک کھولتا ہے اور ایک اس کی بند رہتی ہے، پھر اس کو دوسری جو کھلی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے، اور جو بند ہے اس کو کھول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایسی مخلوق ہے جو نہیں کھول کے سوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیز مسخر کر دی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ وہاں پر سو رہے تھے۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لولیت منہم فرارا، آپ پیچھے مڑ کے بس بھاگ جاتے ہیں۔ ولیت مطلب مڑ جانا، لولیت تو ضرور مڑ کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، فرارا، فرار کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ملأ کا مطلب ہے بھر جانا، اور دل بھر جائے گا ان کے روب سے، اور وہاں پر خوف سے دل بھر جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، اور وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ والی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صورت پیدا کر دی تھی، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کے اجساد کو اور ان کے جسم کو اس انداز سے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ایمان تو لے کر آئے ان کے جیسا، رحمت اللہ تعالیٰ کی آنے والی ہے، رحمت کا تو اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے، وعدے پہ یقین ہوگا اور ایمان ہوگا تو رحمت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت آئے گی، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن اس طرح کے پہلے ایمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا ایمان کس طرح کا ہے، کس درجے کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھا اللہ تعالیٰ نے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، احزاب کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا ڈر پیدا ہوا، اتنا ڈر پیدا ہوا کہ ان کے دل ان کے منہوں کو آ گئے، ڈر کی وجہ سے ان کے منہ کو آ گئے ان کے دل، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان کر سوچنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے، ٹھیک ہے ہم، غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اتنا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اور یہ اس طرح کے ایمان کے لوگ تھے جن کا پہاڑ کے برابر ایمان تھا، اور پہاڑ جیسا ہی طاقتور ایمان تھا ان لوگوں کا۔ تو امتحان تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صحابہ کرام کا بھی لیتے رہے اللہ تعالیٰ،
اس طرح کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر رحمتیں بھی اپنی نازل فرمائی، اس طرح کا ایمان ہوگا تو رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ ہمارے ساتھی ہیں، ایک درس کے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کی بہت شدید طبیعت ان کی خراب ہے۔ آج ہی وہ گئے ہیں اپنی والدہ کے پاس، عطاء الرحمان صاحب، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کہتے ہیں بہت کریٹیکل حالت ہے میری والدہ کی۔ تو پچھلے دفعہ بھی وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی، کہتے ہیں اس دفعہ بہت زیادہ کریٹیکل حالت ہو چکی ہے، تو میں جا رہا ہوں، کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں اور کامل اور مکمل اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ تمام ساتھیوں کو رمضان کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔